سر سے میرے مولا جانے گردشیں کدھر گئی، جب سے تھاما ان کا دامن زندگی سنور گئی۔ کیا بات ہے، ان کے بھکاریوں میں میرا نام آ گیا، میرا نام آ گیا، ہاں میرا نام آ گیا، تاج والے کا وسیلہ میرے کام آ گیا، تاج والے کا وسیلہ میرے کام آ گیا۔ ایک دن میرے والد نے روڈ پہ ہم کو مارا، اچھا ہاں زبردست مارا، میرے پاس سسٹم ہی نہیں، جی، میرے پاس سلسلے والا کام ہے، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول، مولا کائنات، حضور غوث پاک، غریب نواز، نسبت، یہ 6 کلام ہو جائے، اس کے بعد آپ بولو تو میں آپ کو کھئی کے پان بنارس والا سنا دوں، ہاں کالا کوا سنا دوں، جی لیکن مجھے یہ 6 سلسلے جو مکمل ہوتے ہیں نسبت تک، جی، مجھے یہ ایک عادت ہے، اور اگر یہ کسی کو نہیں گوانا ہے تو مت بلاؤ بھائی، مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں۔ دوستو آپ دیکھا گیا ہے انڈیا فیکٹ نیوز۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیں صوفی سنگنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ایسے کلاکاروں سے آپ کو ملاتے رہتے ہیں جو اپنے میں ہی ایک اہم مقام پا چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ صوفی سنگر انیس نواب صاحب، جو کہ ایک ہندوستان کی جانی مانی ہستیوں میں سے ایک ہے صوفی سنگنگ میں، ان سے خاص ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں سپنا ریسٹ ہاؤس ناگپور میں۔ سر، سب سے پہلے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے، استقبال ہے۔ شکریہ شکریہ۔ آج گجرات سے ناگپور مہاراشٹر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، تمام پہلے تو عالم اسلام کو جشن مولا کائنات کی آمد بہت بہت مبارک۔ بالکل، اور آج امریڈ میں پروگرام ہے حضرت پپل شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں، جی تو وہاں سے آج انویٹیشن آیا ہے، بلاوا آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار تاج الاولیاء سے ایک الگ محبت ہے جی، جو بار بار مجھے کھینچ کے لاتی ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، میں نے بھی دیکھا ہے آپ کو تاج الدین بابا صاحب سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اسی کی شوٹنگ آپ پچھلے 2.5-3 مہینے پہلے کرنے ناگپور بھی آئے تھے۔ جی بالکل۔ اس البم کے بارے میں تھوڑا ہمارے درشکوں کو بتائیے۔ الحمدللہ، سرکار تاج الاولیاء کا ایک ایسا تحفہ ملا ہے جی کہ ان کا ایک الگ کرم ہے سرکار۔ جی، میں جب دیکھتا ہوں سرکار تاج الاولیاء کا دربار، جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نور کا ٹکڑا زمین پر اتار کے رکھ بے دیا۔ شک بے شک، اور دوسری بات کہ جتنی تعریف کری جائے سرکار تاج الاولیاء کا، جو مانگتا ہوں سرکار گھر جانے تک پورا کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کا رسول گواہ ہے۔ اور رہی بات شوٹنگ کی اور البم کی، یہ ہے جی کہ ایک ہم نے عہد کیا ہے کہ جب تک سانسیں ہیں جی، تو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہم پیسے نہیں دے سکتے یا وہ نہیں دے سکتے جو دینا چاہیے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں آواز دی ہے تو بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں ایک نذرانہ ان کی شان میں منقبت ہم اس لیے پیش کرتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں کہ سرکار تاج الاولیاء اسے قبول عطا فرمائے۔ تو میں جاننا چاہوں گا اس جو آپ نے گیت گائے تھے، آپ نے جو قوالی ان کے شان میں پیش کیے تھے، اس کی 2 لائن ہمارے درشکوں کے لیے اگر آپ پیش کر سکو تو۔ آپ کی دعاؤں سے البم تو تمام سرکار تاج الاولیاء نے قبول کیے ہیں، لیکن ایک البم ہمارا بہت مشہور ہوا ہے۔ جی، سر سے میرے مولا جانے گردشیں کدھر گئی، جب سے تھاما ان کا دامن زندگی سنور گئی۔ کیا بات ہے، ان کے بھکاریوں میں میرا نام آ گیا، میرا نام آ گیا، ہاں میرا نام آ گیا، تاج والے کا وسیلہ میرے کام آ گیا، تاج والے کا وسیلہ میرے کام آ گیا۔ یہ سرکار تاج الاولیاء نے بہت قبول کیا، میں ان کا سرکار کا بڑا احسان مند ہوں، جتنا شکر مانوں اتنا کم ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ پہلے میڈیکل لائن میں تھے،
جی میں نے الحمدللہ 1992 سے جی 2004 تک میں کلینک میں کام کرتا تھا. جی ہمارے ڈاکٹر صاحب کا نام تھا ڈاکٹر حنیف میمن, جی جن کے ہاتھ کے نیچے بہت کچھ سیکھا تھا میں نے. جی پھر اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے کہا, میں گانا گنگنا رہا تھا تو مجھ سے کہا آواز بہت اچھی ہے, ماشاء اللہ. سنگنگ کرو. جی بس انہوں نے ان کا کہنا ہوا ان کا, اور اچانک میں نے ابھی ٹرائی کیا جی تو اللہ کا کرنا ہے کہ ہم لوگ پھر اس میں ہی آ گئے. تو میں نے جہاں تک سنا ہے آپ کے بارے میں, آپ پہلے آرکیسٹرا میں تھے نہ کہ قوالی لائن میں تھے. جی بالکل. تو وہ جرنی ہمارے درشکوں کو جی بتائیے. بالکل, میں نے سب سے پہلے جی 2004 تک میں نے کمپاؤنڈری تک کا کام کیا. جی جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ جھوٹ کی بالکل نہیں بات کہوں گا. کچھ نہیں. بالکل میں کیونکہ آن لائن کیمرہ ہوں. جی تو 2005 میں 16 جنوری جی 2005 کا دن مجھے یاد ہے, جب وہ ایک فلم کا گانا آیا تھا کہو نہ کہو, جی 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 عمران ہاشمی کا, بڑا شباب پہ تھا. تو وہ اس کے عربی ورڈ بھی مجھے یاد تھے اس وقت. تو عربی ورڈ گانے والا احمد آباد میں کوئی بندہ جب تیار نہیں ہوا تھا تو مجھے یاد تھا. جی تو ہمارے ایک آرکیسٹرا فیلڈ کے ایک میرے دوست تھے تپن بٹی, تپن مٹی. ان کو میں ایز اے آرکیسٹرا فیلڈ میں وہ میرے استاد ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بریک دیا تھا. جی فرسٹ ٹائم ہمارا بہت بڑا ہوٹل ہے دا گرانڈ بھگوتی, 7 اسٹار ہوٹل ہے, جی اس میں شو تھا تو وہاں پر ہم گئے. جی اور وہ ایک ہی گانا میں نے گایا تھا, اچھا. اور ایک گانے کے لیے مجھے بلایا تھا, میں نے گایا الحمدللہ. اس کے بعد کافی ڈیٹ مجھے دی. پھر اس کے بعد میں نے بینڈ میں کام شروع کیا. کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی جو روڈ پر گاوے, جو روڈ پر کھڑے رہ کر گائے وہ سب سے بڑا راجا. واہ. تو مجھے ایسا لگا کہ اگر ایسا ہے تو میں نے 3-4 سال بینڈ میں بھی گایا. واہ واہ. اس کے بعد پھر میں گیا ممبئی. جی ممبئی کافی آرکیسٹرا ہوٹل لائن میں نے کام کیا. جی اس کے بعد ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ انیس بھائی یہ آپ کا فیلڈ نہیں اور آپ یہاں پر اچھے نہیں لگتے. جی تو میں وہاں کا جو بھی میں نے کمایا دھمایا تھا وہ سب وہیں پر چھوڑ کے اچھا. پھر گجرات احمد آباد آ گیا میں. تو یعنی آپ یہ جو بتایا کہ وہ کہاں کا قصہ ہے؟ یہ ممبئی کا. ممبئی کا ممبئی قصہ. میں نے جی جو ہوٹلیں ہوتی ہے جی 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 اس میں بھی کافی کام کیا ہے. میں نے ہوٹلیں چلائی ہے مینجمنٹ میں. پھر وہ چھوڑ کر میں احمد آباد آ گیا, اور احمد آباد آنے کے بعد پھر میں نے آرکیسٹرا لائن جوائن کیا. جی آرکیسٹرا میں چلا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تھوڑا سا شوق ہوا, کیونکہ میرے والد محترم کی 40 سال کی سروس تھی. جی تو مجھے ایسا ہوا کہ قوالی میں میرے والد کا نام زندہ رہے. جی اس لیے پھر میں 2011-2012 میں نے قوالی شروع کی. جی اور آج اللہ کا احسان ہے کہ کسی کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بے شک آپ کا ایک سکہ چلتا ہے. انیس نواب کا نام جب بھی لیا جاتا ہے آپ کے نام سے, یعنی لوگ صرف آپ کا نام سن کر قوالی سننے پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. انڈیا فیک نیوز بھی ان کا انٹرویو لینے کے لیے بہت مشقت کیا, پر اوپر والے کا کرم ہے آج انیس نواب صاحب ہمارے چینل میں. جی بالکل, میں اس کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ تقریباً مجھے 10 سے 12 مرتبہ آپ کی کال آئی, 10 سے 12 مرتبہ ٹائمنگ بھی لیا, لیکن ان کیس کہ وہ ہم لوگ کا ٹائم میچ نہیں ہو پایا. جی. اور دوسری بات خاص میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جی کہ جب قوالی فیلڈ میں ہم آئے جی تو ہم پہلے کلام دوسرے قوالوں کے گاتے تھے. جی. محمد کے شہر میں, یہ نظر میرے پیر کی, دلہا بنائے خواجہ, یہ سب ہم گاتے تھے. ایک دن میرے والد نے روڈ پہ ہم کو مارا. اچھا. ہاں زبردست مارا. پروگرام رات میں بڑا کامیاب. جی. لوگوں نے میرے والد کو بلا رہے کیا پروگرام گایا نہیں اس نے, یہ وہ. میرے والد نے مارا. بولے کیا گایا؟ تو سامنے والے سے پوچھا, کیا؟ بولے محمد کے شہر میں, یہ بہت اچھا گایا. جی. میرے والد نے روڈ پہ مارا. بولے میری بے عزتی کرانے نکلے ہو تم لوگ. جی. میرے والد کو میں نے بولا پپا ہم نے تو بہت اچھا پروگرام گایا, پیسے بھی بہت ملے. پیسے نہیں ملے, تم لوگوں نے کلام دوسروں کے گائے. جی. میرے والد کی ایک یہ نصیحت تھی جب مجھے مارا. بولے اگر اپنا نام کرنا ہے جی تو خود کا گاؤ, خود کا گاؤ. کسی کا چوری کا مت گاؤ. جی. پھر بس وہ بات جب سے لگی, جی. پھر الحمدللہ ہم نے کسی کا کلام نہیں گایا. جی. جتنی کوشش ہوتی گئی ہم نے, وہ ہم نے ہمارا ہی لکھا ہے اور ہم نے ہمارے سے ہی گایا ہے. ہاں اگر کوئی دیگر شاعر جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا تو شعراء حضرات کافی ہے. نسیم بھائی ہے, نسیم ناگپوری ہے, جی. ایوب چشتی صاحب ہیں, جی. بہت سے لوگ ہیں, عادل بھائی ہیں, اور ہمارے خلیل چیکر صاحب ہیں. جی.
نوشاد علی حیدری ہیں, بہت سے شاعروں کو ہم نے کال کر کے کہ وہ ان سے پرسنل بیٹھ کر لکھایا جائے, پرسنل لیا جائے کہ جی. تاکہ اس پہ مہر ہماری لگے کہ یہ ہمارا کلام ہے. بے شک بے شک. یہ کوشش رہی اور آنے والے وقت میں بھی یہی کوشش رہے گی, جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ خود کا ہی زیادہ پیش کریں گے, زیادہ سے زیادہ بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. باقی عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا انیس صاحب کہ جیسے کہ میں دیکھتا ہوں آپ زیادہ تر جو قوالیاں گاتے ہیں ان کے کلام یا تو خواجہ غریب نواز منی چشتی جی کے اوپر رہتا ہے یا تو پھر حضرت علی جی کے اوپر رہتا ہے. اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ دراصل جو قوالی ہے نا, جی خواجہ غریب نواز نے سنی ہے, بے شک ہے نا. اب غریب نواز جو سنتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ خواجہ صاحب جی مولا کائنات کے کلام سنتے ہوں گے, بے شک ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی نعت رسول سنتے ہوں گے, بے شک اور ماں خاتون جنت کی شان سنتے ہوں گے. بے شک. تو میں نے یہ سوچا کہ لوگ دیگر قوالیاں پڑھتے ہیں, جیسے کہ بھئی کوئی منسٹر آ گیا تو اس کی شان میں بھی پڑھ دو 2 شعر, جی یہ ہے وہ ہے. جی تو نمائش کے پروگرام مجھے آتے نہیں ہیں گانا, جی ایونٹ کے شو میں کرتا نہیں ہوں. جی میں نے سوچا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم فرما کے گئے کہ میں دنیا میں 2 چیز چھوڑے جا رہا ہوں وزنی, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت, جسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, آمین. تو آدمی بھٹکے گا نہیں. جی تو الحمدللہ ہم نے قرآن بھی پکڑا ہے جی اور دامن اہل بیت بھی پکڑا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اہل بیت کی شان کیوں نہ سنائیں, جی جی تاکہ لوگ اس سے جاگرت ہو کہ اہل بیت ہے کیا. بے شک. بخشش کا باعث صرف اہل بیت ہے. غزل ہماری بخشش نہیں کروائے گی, بالکل. ہماری بخشش جو ہے وہ 12 امام کروائیں گے, امام حسین کروائیں گے, سرکار دو عالم کروائیں گے, اور عورتوں کی جو سردار ہے شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ کروائیں گی. تو ہم ان کی شان کیوں نہ بیان کریں. غزل رہی بات, غزل کی ایک بات ہے تو وہ ایک منورنجن کے لیے کہ لوگوں پہ اگر کوئی گزرتی ہے کہ بھئی کسی کو دھوکہ دے دیا, وہاں تک بہتر ہے. لیکن کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی نعت پڑھی ہے چلو غزل شروع کر دو. وہ میرے پاس سسٹم ہی نہیں. جی میرے پاس سلسلے والا کام ہے, حمد باری تعالیٰ, نعت رسول, مولا کائنات, حضور غوث پاک, غریب نواز, نسبت, یہ 6 کلام ہو جائے. اس کے بعد آپ بولو تو میں آپ کو کھئی کے پان بنارس والا سنا دوں, ہاں کالا کوا سنا دوں. لیکن مجھے یہ 6 سلسلے جو مکمل ہوتے ہیں نسبت تک, جی مجھے یہ ایک عادت ہے. اور اگر یہ کسی کو نہیں گوانا ہے تو مت بلاؤ بھائی, مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں. جی میرا سسٹم نہیں. میں اس پہ آپ کو تھوڑا معافی چاہوں گا, روکنا چاہوں گا. ایک بار آپ کو کوئی پروگرام میں بھی اسی کے اوپر سے کچھ غصہ بھی آ گئی تھی. جی ہاں وہ بہت وائرل ہوا تھا وہ ویڈیو, کیا تھا وہ ماجرا کیا تھا؟ وہ ایک شعر تھا. جی اس کا نعت کا مطلب یہ تھا, کہہ رہی ہے یہ امت مصطفیٰ کے صدقے میں, کہہ رہی ہے یہ امت مصطفیٰ کے صدقے میں, ہم کو مل گئی جنت مصطفیٰ کے صدقے میں. اس کا شعر یہ تھا, جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یا رسول اللہ, دشمن محمد سے جب بھی چاہوں بھڑ جاؤں, دشمن محمد سے جب بھی چاہوں بھڑ جاؤں, اتنی رکھتا ہوں ہمت مصطفیٰ کے صدقے میں. تو اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ یہ جو بسرا تھا بھڑ جاؤں والا, جی میرے بغل میں جو لڑکا کورس کرتا تھا, ہاں ہاں, آج کل کیا لوگ پریکٹیکل والے ہیں, جی ان کو پریکٹیکل کر کے سمجھانا پڑتا ہے جی, یہ اس طریقے سے ہے. ہاں ہاں, تو وہ ایک ہمارا ایک اسٹنٹ ایسا تھا کہ وہ ہم نے کیا اور وہ اتنا کامیاب ہوا کہ تقریباً وہ آج 50 سے 60 لاکھ اس کے ویورز ہیں. بالکل جی, بلکہ اس سے زیادہ ہی یاد ہے یہ. جی الحمدللہ. تو وہ ایک الگ شہرت ملی, سرکار کا احسان. اور وہ ویڈیو وہ کئی چینل نے کاپی مار کے ڈالے ہیں بہت. جی اچھا دوسری بات کہ میں نے کبھی کسی چینل والے کو یہ بھی نہیں کہا جی کہ بھائی میرا کلام ہے اس میں سے پیسے دے یا وہ دے یا وہ دے, میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا. جی
اس لیے نہیں کہا کہ اللہ نے اس کے نصیب کا دیا تو وہ لے جائے گا. بے شک. میرے نصیب کا کیا لے جائے گا؟ جی اگر اس جی. کا 2 پیسے کا اگر اس کا فائدہ ہے، بے اللہ نے شک. اس کے نصیب کی روزی لکھی ہے بے شک. تو لے جا. بے شک. علی صاحب میں جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ کا ایک کلام بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے، علی مولا علی، تو وہ کلام کس نے لکھا اور کیسے آپ لوگ اس کو یعنی اس روپ میں لائے، قوالی کے روپ میں لائے؟ دراصل ہمارا جو ایک کلام ہے، بنا لو اپنا مقدر علی علی کہہ کے، بالکل. بنے ہیں کتنے قلندر علی علی کہہ کے. جی. یہ الحمدللہ بہت بہت بلندیوں کی شہرت پہ گیا، کیونکہ نام علی ہی ایک ایسا نام ہے جی. کہ جس سے آدمی بڑا بنتا ہے. بے شک. بے شک. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں کچھ مصرے تھے، اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو. جی جی. تو اگر آپ کو دقت نہ ہو تو صرف 2 لائن ہمارے درشکوں کے لیے. اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا علی کو. ماشاء اللہ. اب اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے جی. کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو کچھ قوالوں کے چہرے بھی اتر جاتے ہیں کیوں ایسا؟ کہ یار یہ کیا بات ہے یار، علی کو کوئی بلا سکتے ہیں ہم، فلانا فلانا. ہاں. جی جی. اب رہی بات یہ ہے جی. کہ اسلام کی 4 جنگ ہوئی ہے، جی. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر. جی. سب کو معلوم ہے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بالکل. سرکار دو عالم غضبناک ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. جی. جب سرکار دو عالم علی کو پکار سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کیوں پکار نہیں سکتے؟ بلا سکتے؟ بے شک. صحیح بات ہے. جی. یہ میرے آقا کی تو سنت ہوئی، جی. جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ سنت ہو گئی. بے شک. علی کو بلاؤ. علی نے، سرکار نے جب بلایا تو پھر ہمارا بھی کام یہی ہے جی. علی کو بلانا. پھر اللہ نے کمال کیا یہ کہ وہاں پر ایک آیت نازل کی، جی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون اللہ کافی النوائب کل ہم غم حسین جلی بے عظمت کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی ہو، علی ہو، علی ہو. مدد لو، علی کی مدد لو. جی. جی. یہ عجائبیوں سے بھرا ہوا ہے، جی. جو حل المشکلات ہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. اچھا. جی. لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ بس علی کو بلانے کی بات. اور علی بھائی ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم صرف انہیں ہی پکارے، باقی کسی کو نہ پکارے. جی. جی. کیونکہ مشکل کشا حاجت رواں ہے، جب مشکل کو پکارو آپ آ جاتے ہیں. آپ آ جاتے ہیں. جی. اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھائی اے دین کے غدار. اور دین چیز کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اسلام دین کیا چیز ہے؟ یہ وہ دین نہیں جو صبح سورج اگا شام کو ڈوبے. ڈوب گیا. جی. دین وہ ہے جو میرے خواجہ نے کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. جی. جی. حسین دین ہے. میں حسین کی بات کر رہا ہوں، جی. میں جی. یہ دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. اے دین کے غدار جو حسین کا دشمن ہے، جی. جی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. بے شک. آدمی سائیکولوجی تھوڑا آدمی سمجھتا نہیں ہے، جی. تھوڑا کیا ہے جذبات میں بہہ جاتا. دیکھو یار ایسا کہتے کیسا بول رہے ہیں؟ دربار معین الدین میں جاتے ہیں لوگ، بغیر داب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارہ تو پشتی، جی. بحق کے خواجہ سمہارونی مدد کن یا معین الدین یا چشتی، معین الدین. یا خواجہ ہماری مدد کرو. جی. جی. بے شک. اب اتنا بڑا کورونا ہوا، لوگوں نے کتنی دعا مانگی، اے اللہ ہماری مدد کو. اے اللہ، جب اللہ تمہاری مدد کو آ سکتا ہے جی. تو علی تمہاری مدد کو نہیں آ سکتا. بالکل آ سکتے ہیں. بالکل. تو بس کہنے کا مقصد یہ کہ آدمی کی تھوڑی سی سوچ، اور جہاں تک بڑے بھائی اوپر ہے، جی. جہاں تک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مثال رکھتے ہیں، بالکل. بالکل. تاکہ چلو یہاں لوگوں کو خوش کر لیں گے ہم، جی. جھوٹ بول کے بھی خوش کر لیں گے، جی. لیکن جب وہاں پر منہ دکھانے کی بات آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. تو ہم سوچتے کہ بھئی یہیں پر سچ بیان کرو، کیونکہ قوالی کا معنی ہی سچ کہنا ہے، جی. قول کا معنی ہی سچ بیان کرنا. پر آج کل دیکھا جا رہا ہے جب قوالی آج کل کی جو نئے جنریشن کے لوگ گا رہے ہیں، اس میں یہ سب باتیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور بالی ووڈ ہالی ووڈ کے جو میوزک ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، جی. کمپوزیشن جو ہوتی ہے نا، جی. اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے. جی. کمپوزیشن بنائی اس لیے جاتی کہ گانا گایا جائے. بے شک. اب تمہاری نسبت کیسی ہے؟ جی.
अगर कंपोजिशन निस्बत वाली है जी और उसी के अंदर अगर आपने कलाम कहा तो बेहतर है। लेकिन जैसे भी बीच में एक गाना निकला था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, लोगों ने उस पर भी कलाम बना दिए थे। क्या बात तो करें। एक ये जी सोच की बात है कि गाना तो आप देखो देखो ये कौन सा गाना है, वाहियात गाना है, वाहियात गाना है जी, तो उसको तर्क कर दो। तर्क कर दो। बहुत से ऐसे हैं कि रफ़ी साहब के बहुत पुराने गाने हैं जी मैंने भी आपका जिसमें एक अटैचमेंट होता है कि नहीं, मारिफत है उसके अंदर। जी जी जैसे एक गाना है तो वो, तुम्हारी नजरों में हमने देखा जी अजब सी चाहत झलक रही है, तो वो जब गाना जब बजता है तो मैं अपने पीर की तस्वीर देखता हूँ बेशक बेशक और इसको मैं तसव्वुफ में सुनता हूँ। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। जी जी तो वो एक नगमा जो होता है, जी कंपोजिशन बना है, तो वो एक आदमी का सेंस होना चाहिए कि अगर हम इस पे कलाम लिख रहे हैं तो ये किस निस्बत से लिखा गया। बेशक तुम तो मुन्नी बदनाम पे भी गा दो तो फिर मसला ये है ना कि उसका भुगतान यहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा और वहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा। बेशक। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपका भी एक कलाम है कर्मा पिक्चर की कंपोजर में, शायद आप ही का है। कर्मा का हाँ नहीं, कर्मा पे मेरा नहीं है जी, मेरा तो कर्मा पे है, लेकिन वो है कौमी एकता का गीत। कौमी एकता का हाँ, गीत जी। कौमी एकता। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो दरअसल एक यूपी की एक अंजुमन है, जी नाम उनका थोड़ा सा मैं भूल गया, उन्होंने बहुत प्यारा पढ़ा था ये जी कंपोजिशन। तो हम लोग बैठे थे, ज़्यादातर ट्यून लोग को पसंद आती है। जी जी जब जी कौमी एकता की बात आती है तो वो कर्मा की ट्यून ज़्यादा बजवाते हैं बिल्कुल बिल्कुल और लोग बाग बजाते भी वही है। जी जी तो हम दोनों भाई बैठे थे तो अचानक वो एक मतला हमने बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये ऐलान है, मेरा हिंदुस्तान है ये, मेरा हिंदुस्तान है। अनिस साहब, मैं जानना चाहूँगा मेरा हिंदुस्तान को किसकी नज़र लगा रही है? अब हिंदुस्तान को नज़र तो लग ही नहीं सकती जी उसका रीज़न है क्योंकि गरीब नवाज है इस सरज़मीन पर, माशाल्लाह सरकार ताजुल औलिया है, हज़रत जिंदा शाह मदार है, माशाल्लाह निज़ामुद्दीन औलिया है, हुज़ूर साबिर पाक, आलम पना बारिस है, इतनी कदीम हस्तियां हैं। जनाब आपके किशोशा शरीफ चले जाएं आप, मखदूम असफ सिमनानी है, जी बहुत हिंदुस्तान को नज़र लग नहीं सकती। ये तो क्या है, अपनी कुर्सियों के चक्कर में, जी वो कोई भी हो, हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं, जी किसी भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने मुफाद के लिए जी वो कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। बाकी नज़र हिंदुस्तान को नहीं लग सकती, उसका रीज़न है क्योंकि मेरे सरकार दो आलम का पसंदीदा मुल्क है ये। बेशक मेरे सरकार दो आलम इस मुल्क को पसंद करते हैं बेशक। और जिस पे सरकार दो आलम की नज़र हो उस पे नज़र कैसे लग सकती कैसे है। लग सकती है, सही बात है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर, जी मेरी एक फितरत है, मैं खाए बिना रह सकता हूँ, बोले बिना नहीं रह सकता। जी कुछ कलाम चल रहे हैं, गरीब रथ के हर डिब्बे में धुएं उड़ेंगे चिलम के, है वो है, अस्तगफिरुल्लाह। इससे बड़ी तौहीन गरीब नवाज नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के सामने क्या मुँह दिखाएंगे और दूसरे लोग जी हमसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तुम्हारे कव्वालों ने तो कहा तुम लोग चिलम पीते हुए जाते हो, ये करते हुए जाते हो। तो देखिए हजरत, हम बारगाह मोइनुद्दीन में जाते हैं, बेशक मदीने जाने की दुआ मांगते हैं, जी हम करबला जाने की दुआ मांगते हैं, हम हज पे जाने की दुआ मांगते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि आप लोग उस तरीके से सुनो, बा अदब बा नसीब बेअदब बदनसीब। अगर ये जिसने पिया होगा तो वो तुम्हें पिला रहा है, जाहिर सी बात है। जो खुद करता होगा तो वो दूसरों को दर्द दे रहा है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ौक़ हैं, बासमात हैं, आप लोग अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा वक्त है, सरकारों से जुड़े हुए हैं आप, ऐसे कलामों से आप गुरेज करें। और अगर कोई गाता है तो उससे कहो भाई ऐसा ना गाएं, एक दो मरतबा वार्निंग दो,
پھر آگے آپ کی مرضی کی بات ہے، کیونکہ اس سے بڑی غریب نواز کی توہین نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسرے لوگ کہیں گے کہ تم لوگوں نے گایا یہ تمہارے معاشرے کی ہے، ہمارے معاشرے کی تھوڑی ہے۔ صحیح بات ہے تو میری گزارش ہے، اگر برا لگے تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، جی۔ مجھے معاف کرنا۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے ہمارے ساتھ انیس نواب صاحب، جنہوں نے ہمیں کافی وقت دی اپنے بزی شیڈول میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری جیونی کے بارے میں بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ ہندوستان کو کبھی کسی کی نظر نہیں لگ سکتی، اور کیوں نہیں لگ سکتی وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو جو لوگ یہ سوچتے نا کہ مسلم خطرے میں ہے، انہیں یہ ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، اور کیول ایک ہی کا ڈر رکھنا ہے، وہ ہے اوپر والے اللہ کا۔ امید کرتے آج کا ہمارا یہ خاص پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا تو ہمیں لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں۔